بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کون ہے؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئی۔ اسے ملی یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگی۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہی رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیح اس لیے کہا گیا ہے، وہ ساری زمین سے گھومے گا، چلے گا، پھرے گا۔ دجال کے فتنے۔ نمبر 1، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ نمبر 2، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگی۔ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ نمبر 3، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسنا شروع کر دے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی۔ بھیڑ بکریاں جب چر کر لوٹیں گی تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ پھر جب وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گی۔ صبح جب وہ قوم اپنی کھیتوں کو دیکھے گی تو فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی اور زمین بنجر۔ وہ سب بنجر زمین کو حکم دے گا تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ نمبر 4، دجال جب کوئی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مر چکے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ وہ حامی بھر لے گا تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کا کہا مانو، یہی تمہارا رب ہے۔ وہ ایک جوان کو تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا کہ میں اسے زندہ کر دوں گا مگر یہ مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ مردہ اس کے کہنے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ جوان سے پوچھے گا کہ میرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ خروج دجال سے پہلے ہونے والے واقعات۔ نمبر 1، بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گی اور اس کے فتح ہونے کے بعد جلد ہی دجال نکل آئے گا۔ نمبر 2، تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کرے گا مگر تم جیت حاصل ہوگی، مال غنیمت ملے گا اور تم نقصان سے بچے رہو گے۔ نمبر 3، خروج دجال سے پہلے 3 سال بہت سخت بھرے ہوں گے۔ پہلے سال 1/3 بارش اور 1/3 پیداوار کم ہوگی۔ دوسرے سال 2/3 بارش اور 2/3 پیداوار کم ہوگی اور تیسرے سال نہ کوئی بارش ہوگی، نہ کوئی چیز زمین سے پیدا ہوگی۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی خوراک کا کام کرے گا۔ نمبر 4، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ خطیب ممبر سے اس کا ذکر کرنا تک چھوڑ دیں گے۔ نمبر 5، عربوں کی تعداد کافی کم ہو جائے گی، لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ نمبر 6، خوشحالی کا فتنہ۔ ایک ایسے شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو میرے اہل بیعت سے بتائے گا حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لیں گے جو اس لائق بالکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا، آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، ایسے میں جلدی ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ نمبر 7، خروج دجال کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوگی، اس کے ہر سوراخ پر فرشتہ تعینات ہوگا جو دجال کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکے گا۔
ایسے وقت مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے اور کوئی منافق خواہ مرد ہو یا عورت ایسا نہ ہوگا جو مدینے سے نکل کر دجال سے جا نہ ملے۔ ان میں سے زیادہ تر عورت ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر، تاج اور زیورات سے سجی تلوار پہن رکھی ہوگی۔ دجال کو کون مارے گا؟ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک۔ وہ بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لدو جو فلسطین میں ہے کے قریب جا پکڑیں گے اور نیزہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ ایسی ہی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔